حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کہ قسم ہے مجھے اللہ عز و جل کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگوں میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں ہو سکتا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم لوگوں میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد، اس کے والد، اس کی اولاد اور والناس اجمعین تمام لوگوں سے زیادہ اس بندے کو محبوب نہ ہو جاؤں نا، تب تک اس بندے کا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا، ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جب تک بندہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ رکھے تب تک وہ کامیابی نہیں ہوتا، اس کی محبت کامل محبت ہی نہیں ہے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے، ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر بتاؤ کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا ہاں عمر بتاؤ مجھ سے محبت کرتے ہو یا کسی اور سے بھی محبت کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنی آل اولاد سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ یا انگلی ایسے اس کے دل پر ماری یا انگلی رکھی، تو کیا ہے حضور علیہ السلام نے پوچھا اے عمر اب بتاؤ اب کس سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے سینے پر وہ انگلی لگنی تھی، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے یا رسول اللہ اب مال کی بھی محبت دل سے نکل گئی، کیا ہے آل اولاد کی بھی محبت دل سے نکل گئی، لیکن یا رسول اللہ اب میں صرف اور صرف آپ سے اور اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا پھر وہ انگلی مبارک حضور علیہ السلام نے وہ سینے پر رکھی حضرت سیدنا عمر بن خطاب کے، اور پوچھا کہ اے عمر اب بتاؤ اب کس کس سے محبت کرتے ہو؟ تو عمر بن خطاب نے آنکھیں کھولی یا رسول اللہ اب اندر والا سارا معاملہ صحیح ہو گیا، کیا ہے اب جو دل کے اندر محبت مال کی اولاد کی اپنی تھی سب کچھ نکل گئے، اے محبوبہ اب سے سب سے زیادہ دنیا کے اندر جس سے محبت کرتا ہوں اے یا رسول اللہ وہ آپ ہی ہیں، بس اس کے علاوہ مجھے کسی سے بھی محبت نہیں ہے۔ اب محبت ہے تو فقط یا رسول اللہ آپ سے ہے، آپ کے علاوہ کسی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے میں محبت کروں، صرف محبت کس سے یا رسول اللہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ اب مجھے اور آپ کو بھی کامل محبت یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت جس دل کے اندر کامل آ گئی نا، وہ بندہ حضور علیہ السلام کے چلتا پھرتا دین مصطفیٰ کی تصویر ہوگا، شریعت کی تصویر ہوگا۔ اگر کامل محبت حضور علیہ السلام سے ہو گئی نا تو بندے ان کو دیکھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے گا، کیا ہے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے گا، نیک اولیاء بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا۔ اگر کامل محبت آ گئی تو قرآن کی یہ نص ہے، کیا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی محبت آ گئی نا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی، گویا جنہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی انہوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب محبت ان سے ہو گئی، پھر قرآن کی نص ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہے نہ غمگین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے نا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے لوگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر نا ایسا تو کرم فرماتا ہے، ایسا تو عدل فرماتا ہے، ایسی تو لوگوں کی رجحان لوگوں کا قلوب ان بندوں کی طرف ایسے تو مائل ہوتے ہیں کہ لوگ میلوں میل سفر کر کے بھی ان اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے پاس جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے، کیا ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ پھر چوگن چودھار پھراں، ہند سندھ تے پنجاب پھراں، مت یار ملے کہیں سانگ سبب، اتے خوش وسدا وچ ملک عرب، دھڑے دھوڑے دکڑے کھاندڑیاں، تیرے نام تمہیں مفت وکاندڑیاں۔ کیا ہے وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جہاں پر آپ بتائیں بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا بندہ، اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ، وہ یہ کہے میری اور آپ کی تو بات ہی چھوڑ دیں، ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جن کی نظر سے
کافر بھی اسلام کی دولت میں آ جائیں، جن کی نظر جن لوگوں پر پڑ گئی تو ان کا سینہ زیر و زبر ہو گیا، اسلام سے مالا مال ہو گیا، وہ وقت کے ولی فرماتے ہیں کہ جہاں پر میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنتا ہوں تو نہ ہند دیکھتا ہوں نہ سندھ دیکھتا ہوں، بس وہ گھومتا رہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ السلام کی محفل کہاں لگی ہوئی ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کہاں پر ہے، میرے محبوب علیہ السلام کی کچہری کہاں پر لگی ہوئی ہے، جہاں پر بیٹھ کر مجھے سکون، اطمینان، قرار، چین آئے، وہاں پر میں جاتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو صالح نیک، ان کا کمال ہے۔ اب وہ ان کو اس چیز کی حاجت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی جائیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کے پاس بھی جائیں۔